کہ جنرل فیض جو ہیں وہ اس وقت افغانستان میں طالبان کی اور اس کی جو نیگوسیشن کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور پاکستان نے 2 بندے مسلم خان اور ایک اور جو ہیں وہ طالبان کے ٹی ٹی پی کے، وہ افغانستان طالبان کو حوالے کیے ہیں تاکہ مذاکرات خبر دے رہے ہیں آپ، یہ بہت بڑی خبر ہے۔ پروگرام حرف راز میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کریں گے اور ایک اگلی خبر کی جانب بڑھیں گے۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان اور کالعدم ٹی ٹی پی میں مذاکرات اس وقت جاری ہیں، کابل میں مذاکرات جاری ہیں اور عارضی جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا ہے۔ اس میں ثالث کا کردار ادا کر رہی ہے افغان حکومت، اور خبر یہ ہے کہ 30 قیدیوں کو بھی رہا کیا گیا ہے۔ اور یہ سب دیکھیں قیدی تو پہلے رہا کر چکے ہوئے تھے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ 13 اور 14 مئی کو ہوئے ہیں مذاکرات پہلے شروع، اور یہ مذاکرات چونکہ محسود قبیلہ جو ہے اس کے طرف سے اپنا جو ہے ان کا سربراہ جو تھا ٹی ٹی پی کا محسود قبیلے سے ہے، اور یہ محمد خراسانی کے نام سے مشہور ہیں۔ محمد خراسانی کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ میں بھی اس نے یہ کہا ہے کہ 13 اور 14 مئی کو ہمارے بڑی تفصیل سے اس کے ہوئے ہیں، اور اس پہ انہوں نے پھر مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے، اور اس مذاکراتی کمیٹی نے کہا ہے کہ اسی دیر میں جب تک ہمارے مذاکرات ہوتے ہیں اس وقت تک جو ہے یہ ان کو اپنا فائر بندی کی جائے۔ ٹھیک، تو 16 افراد پر مشتمل جو ہیں یہ کمیٹیاں ہیں، جن میں ساتھ 32 افراد جو ہیں محسود قبیلے کی اور مالاکنڈ ڈویژن پہ ہیں۔ مالاکنڈ ڈویژن جو ہے اس میں سوات آتا ہے، اور اس میں مسلم 2 لوگوں کو جو بڑے رہنما تھے ہمارے پاس قید، جن میں آپ کو یاد ہوگا ایک مسلم خان تھا جو مولوی فضل اللہ کا ریڈیو چلایا کرتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں بہت زیادہ اس کو ٹی وی پہ دکھایا جاتا تھا کہ وہ ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا امریکہ میں، اور وہاں سے چھوڑ کے وہ یہاں آیا تھا اور آ کے اس نے یہاں پر وہ شروع کر دیا تھا۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک طالبان پاکستان جو ہے کہ 2007 کے بعد بنی ہے، اور تحریک طالبان پاکستان کا اوریجن جو ہے یہ جامعہ حفصہ کے بعد بلٹ اپ ہوا تھا۔ اس کے اندر شروع میں تو یہ بالکل جو ہے افغانستان کے ان کے ساتھ ریلیشن شپ کے ساتھ تھی کہ ہم ان کو مدد کریں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ 2001 سے لے کے 2007 تک جو عرصہ گزرا ہے وہ عرصہ ایسا گزرا تھا کہ وزیرستان میں اور سارے علاقے کے اندر، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، باجوڑ، یہاں بہت سارے عرب مجاہد تھے جو جب 9/11 ہوا ہے افغانستان پہ امریکہ نے حملہ کیا، یہاں آ کے چھپ گئے تھے، اور وہ یہاں رہتے تھے۔ اکثر ایسے تھے جنہوں نے یہاں شادیاں کی ہوئی تھیں، یہیں رہ رہے تھے، سب کچھ تھے۔ پاکستان نے ان کو پکڑ کے حوالے کرنا شروع کیا، اور پھر ان کے ساتھ ان کی لڑائیاں شروع ہوئیں ٹی ٹی پی کے ساتھ۔ ہاں، اس میں پہلا جو ہوا تھا وہ ہوا تھا نیک محمد تھا، ایک بہت مشہور کمانڈر جو ان کا تھا، اس کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، اور اورکزئی ہوتے تھے ایک کور کمانڈر ان کے ساتھ، اور باقاعدہ اورکزئی کو اس سے ہار پہنایا۔ اس کا امریکہ نے نیک محمد کو ڈرون حملے سے مار دیا تھا، اور اس کے بارے میں کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیسے ہوا، اور وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا اور یہ کیا۔ پھر اس کے بعد ڈاما ڈولا کا بہت مشہور اٹیک ہوا تھا، ایک مدرسے کے اوپر انہوں نے مارا تھا، اور وہاں کا تقریباً 70-80 کے قریب لوگ جو ہے وہ مارے گئے تھے۔ تو مشرف چونکہ پرو امریکن تھا، اور تو اس نے ان دونوں کو بارے میں کہا تھا کہ یہ ہم نے کیا ہے، اور مشرف نے امریکہ کی بلا اپنے گلے لے لی تھی۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ طالبان کے اندر شمالی اتحاد کے لوگوں نے آنا شروع کیا، اور ان کی کوئی 40-45 مختلف قسم کی تنظیمیں بن گئیں۔ ان میں سے کافی ساری ایسی تھیں جو انڈین فنڈڈ تھیں۔ اچھا، مطلب آپ خود دیکھیں نا کہ ٹی ٹی پی کی دونوں طرف سے انڈین فنڈڈ اس طرح تھی کہ ظاہر بات ہے ایک ہی مسلک کے لوگ ہیں، ایک ہی طرح کے نماز پڑھتے ہیں، نہیں نماز پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، تو انہوں نے آرگنائزیشنز بنائی ہوئی تھیں، کوئی منگل باغ کی تھی، کوئی فلانے کی تھی، یہ تو اس طرح کی چیزیں تھیں۔ تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ جو شمالی اتحاد کے لوگ تھے وہ بھی ان کے اندر شامل ہو گئے تھے۔ جیسے وہ شامل ہوئے تو پھر اس کے ذریعے پھر انڈیا نے پیسہ بھی دینا شروع کیا اور ان پہ انفلوئنس کرنا شروع۔ اب وہ جب بچہ یہاں سے جاتا تھا، معصوم آدمی جو گجرانوالہ سے، گجرات سے وہاں جاتا تھا، اس کو نہیں پتہ چلتا میں کس کے ہاتھ چڑھ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں سے بہت سارے خودکش ایسے بمبار تھے جن کو یہ کہہ کے بھیجا کہ تم بہت بڑا کام کر رہے۔ مطلب ایک مشہور واقعہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ جلال آباد میں ایک بم دھماکہ ہوا تھا، تو وہ جو کہتے ہیں کہ وہ جو خودکش بمبار تھا وہ $1,80,000 میں خریدا گیا تھا، کہ اس تنظیم نے تیار کیا ہوا تھا، اس نے جا کر کہا کہ امریکہ خریدا تھا، ہاں اس طرح کی کاروبار شروع ہو گیا۔ اچھا، اس میں پھر اور رینسم بھی شروع ہو گیا، باقی چیزیں آ گئیں۔ اس میں آخری جو بڑا آدمی تھا وہ حکیم اللہ محسود تھا، جس کے خلاف امریکی تھے۔ اچھا، اس سے امن آ جائے گا بھی؟ دیکھیں، میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ پاکستان گورنمنٹ کو اب بیٹھ کے جس طرح افغانستان میں انہوں نے ایک عام معافی کا اعلان کیا تھا وہ کر دیں۔ بلوچستان میں 20 سال امن رہا تھا،
یہ آ جائیں گے جہاں بھی ایک امن کی صورتحال پیدا ہو جائے گی. لیکن اگر ہچ ڈالا گیا یہ نہیں تو وہ نہیں فلاں نہیں تو پھر خراب ہو جائے گا. بس بالکل بالکل یہی امید کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں امن آ جائے، کیونکہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں اور اپنی جانیں دی ہیں. آج کے پروگرام سے اتنا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان نے ان کو پکڑ پکڑ کے حوالے کرنا شروع کیا اور پھر ان کے ساتھ ان کی لڑائیاں شروع ہوئیں. TTP کے ساتھ. ہاں، اس میں پہلا جو ہوا تھا وہ ہوا تھا نیک محمد تھا، ایک بہت مشہور کمانڈر جو ان کا تھا، اس کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا. اور اورکزئی ہوتے تھے ایک کور کمانڈر ان کے ساتھ، اور باقاعدہ اورکزئی کو اس سے ہار پہنایا. اس کا امریکہ نے نیک محمد کو ڈرون حملے سے مار دیا تھا، اور اس کے بارے میں کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیسے ہوا، اور وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان گورنمنٹ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا اور یہ کیا. پھر اس کے بعد ڈاما ڈولا کا بہت مشہور اٹیک ہوا تھا، ایک مدرسے کے اوپر انہوں نے مارا تھا، اور وہاں کا تقریباً 70-80 کے قریب لوگ جو ہے وہ مارے گئے تھے. تو مشرف چونکہ پرو امریکن تھا، اور تو اس نے ان دونوں کو بارے میں کہا تھا کہ یہ ہم نے کیا ہے، اور مشرف نے امریکہ کی بلا اپنے گلے لے لی. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ طالبان کے اندر شمالی اتحاد کے لوگوں نے آنا شروع کیا، اور ان کی کوئی 40-45 مختلف قسم کی تنظیمیں بن گئیں. ان میں سے کافی ساری ایسی تھیں جو انڈین فنڈڈ تھیں. اچھا، مطلب آپ خود دیکھیں نا کہ TTP کی دونوں طرف سے انڈین فنڈڈ اس طرح تھی کہ ظاہر بات ہے ایک ہی مسلک کے لوگ ہیں، ایک ہی طرح کی نماز پڑھتے ہیں، نہیں نماز پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو انہوں نے آرگنائزیشنز بنائی ہوئی تھیں، کوئی منگل باغ کی تھی، کوئی فلانے کی تھی، یہ تو اس طرح کی چیزیں تھیں. تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ جو شمالی اتحاد کے لوگ تھے وہ بھی ان کے اندر شامل ہو گئے تھے. جیسے وہ شامل ہوئے تو پھر اس کے ذریعے پھر انڈیا نے پیسہ بھی دینا شروع کیا اور ان پہ انفلوئنس کرنا شروع. اب وہ جب بچہ یہاں سے جاتا تھا، معصوم آدمی جو گجرانوالہ سے گجرات سے وہاں جاتا تھا، اس کو نہیں پتہ چلتا میں کس کے ہاتھ چڑھ گیا. یہی وجہ ہے کہ وہاں سے بہت سارے خودکش ایسے بمبار تھے جن کو یہ کہہ کے بھیجا کہ تم بہت بڑا کام کرو. مطلب ایک مشہور واقعہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ جلال آباد میں ایک بم دھماکہ ہوا تھا. اچھا، تو وہ جو کہتے ہیں کہ وہ جو خودکش بمبار تھا وہ $1,80,000 میں خریدا گیا تھا، کہ اس تنظیم نے تیار کیا ہوا تھا. اس نے جا کر کہا کہ امریکہ خریدا تھا. ہاں، اس طرح کے کاروبار شروع ہو گیا. اچھا، اس میں پھر اور رینسم بھی شروع ہو گیا، باقی چیزیں آ گئیں. اس میں آخری جو بڑا آدمی تھا وہ حکیم اللہ محسود تھا، جس کے خلاف امریکی تھے. اچھا، اس سے امن آ جائے گا ابھی؟ دیکھیں، میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ پاکستان گورنمنٹ کو اب بیٹھ کے جس طرح افغانستان میں انہوں نے ایک عام معافی کا اعلان کیا تھا وہ کر دیں. بلوچستان میں 20 سال امن رہا تھا، یہ آ جائیں گے جہاں بھی ایک امن کی صورتحال پیدا ہو جائے گی. لیکن اگر ہچ ڈالا گیا یہ نہیں تو وہ نہیں فلاں نہیں تو پھر خراب ہو جائے گا. بس بالکل بالکل یہی امید کی جا رہی ہے کہ پاکستان میں امن آ جائے، کیونکہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں اور اپنی جانیں دی ہیں. آج کے پروگرام سے اتنا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.